نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں رات کا وقت ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ معراج رات کو ہوا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت کے اس واقعے کو رات کو رونما کرنے کا کیا سبب تھا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج النبی رات کے وقت جو عطا ہوا اس میں کیا حکمت تھی۔ دراصل رات کو دن کے اوپر بہت ساری بے شمار باتوں میں فضیلتیں حاصل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ نمازیں دن کے وقت ادا کی جاتی ہیں، یعنی 2 نمازیں جو ہیں وہ اندھیرے میں ہوتی ہیں اور باقی روشنی میں یا اجالے کے اندر ہوتی ہیں۔ روزہ دن کے وقت ہوتا ہے، نوافل بے شک رات کو ہوتے ہیں لیکن دن کے اوقات میں بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ حج کا وقت، طواف کعبہ، یعنی تقریباً ساری عبادات جو ہیں وہ دن کے وقت ہوتی ہیں۔ رات کو بھی طواف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حج جو ہوتا ہے یہ دن کے وقت ہوتا ہے۔ تو رات کو جو اللہ رب العزت نے فضیلتیں عطا کی ہیں آج ہم ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت عطا کی رات کو، وہ شب قدر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، شب قدر کی عبادت۔ پھر اللہ رب العزت نے رات کے وقت خرچ کرنے والوں کو سراہا ہے، دن کو جو کرتے ہیں وہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے سراہا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یعنی جو رات کو صدقہ کرتے ہیں وہ چھپا کے کرتے ہیں۔ اور پھر بعض احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ رات کے وقت صدقہ دیا گیا یا چھپا کر صدقہ کیا گیا وہ زیادہ افضل ہوتا ہے بنسبت اعلانیہ کیے گئے صدقے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل سعادت ہوتے ہیں ان کو رات کے وقت خزائن ملتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت 9 میں ارشاد فرماتا ہے بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرما دیجئے کہ کیا یہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ جو مقربان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو قربت والے ہوتے ہیں، وہ رات کو
جب تلاوت کرتے ہیں تو انہیں ذوق حاصل ہوتا ہے قرات کے اندر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں کہ یہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ وہ انجیل کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے زینت، تحمل اور سکون، صدق اور توکل کو، دوام و استمرار، یہ جو صفات ہیں ان سب کو رات میں دوام اور استمرار حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون والا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 7 مرتبہ رات کی قسمیں کھائی ہیں۔ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ رات کو رکوع اور سجود کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت ان کے سینے کھول دیتا ہے، ان کو بسط عطا کرتا ہے، ان کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سجدے کرنے والوں کو بسط عطا کرتا ہے، اسی لیے حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم دیا تھا، جو بعد میں پھر 40 راتیں ہو گئی۔ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رات کے وقت نجات عطا فرمائی۔ رات کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ رات کو اپنی قوم کو لے کے گھر سے نکلیں اور ان کو دریا کے پار لے جائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ رات کے یہ عظمتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ رات کی کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رات کا مطلب جو علماء ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات تو خلوت کا وقت ہوتا ہے، رات وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اکثریت سو رہی ہوتی ہے، دن کے کام کاج کر کے تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں لوگ، اس وقت محبوب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، خلوت ہوتی ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب محبوب، دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر اس ملاقات کے اندر انہیں اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ کوئی اور شخص اس میں مداخلت کر لے گا، کوئی کام پڑ جائے گا یا کوئی مصروفیت آ جائے گی، اس لیے وہ تسلی کے ساتھ رات کو محبوب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ پھر نزول قرآن کی ابتدا رات کو ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور دیگر عظیم معجزات جیسے شق القمر وہ رات کو ہوئی۔ اللہ پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا وہ بھی رات کے وقت کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ رات کے وقت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کو سفر فرمایا کرتے تھے، اور سرکار کا یہ فرمان ہے کہ علیکم بالدلجۃ فإن الأرض تطوی باللیل، یعنی رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ عظمتیں وہ رات کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فضیلت والے، عظمت والے اعمال کی نسبت ہے رات کو، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ اور ان ساری حکمتوں میں جو سب سے عظیم اور سب سے بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ساری امت
سارے انسان اکثریت سو رہی تھی، کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ اور پھر ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر دن کے وقت اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا اور حضور کے لیے براق آتا اور وہ ایک ٹھیک ٹھاک تماشا بن جانا تھا، تو اس وجہ سے رات کے وقت ہوا۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان بالغیب میں اضافے کا سبب بنا اور مشرکین کے لیے امتحان کا سبب بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ حضور کا معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنا حبی تعلق، اپنا قلبی تعلق، اپنا عاشقانہ تعلق قائم کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کو بعینی ہی تسلیم کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔